إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب تسبیح و تمجید کبریائی اور بزرگی حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے جو اپنی ذات میں صفات میں اختیارات میں بے مثال
ہر قسم کی شراکت سے پاک، وحدہ لا شریک لہ ہستی ہے۔ تمام نبیوں کے امام سید الثقلین رحمتاً للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ اللہ ان کا مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تمام انبیاء پر سلامتی ہو، نبی کے تمام ساتھیوں پہ اللہ راضی ہو، نبی کے تمام اہل بیت کا رتبہ بلند ہو، نبی کی تمام ازواج مطہرات کے درجات میں بلندی ہو۔ ذکر ہے سیدنا صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود کی طرف اللہ نے ان کو نبوت عطا کر کے سمجھانے کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید میں تقریباً 23 دفعہ سیدنا صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں ان کے تذکرے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت پکڑنے والوں کو ان کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قدیم عرب کے یہ باسی تھے، عرب کی مغربی سمت ان کی آبادیاں تھیں، اور ان کا زمانہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اتنا قدیم مگر ترقی یافتہ تھے۔ آج کھدائیاں کر کے ان کے علاقوں میں جب کھدائی کرنے والے ماہرین دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، کس طرح پتھروں کے اوپر وہ تحریریں لکھتے تھے، اور کس طرح وہ پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ کتنی اللہ نے ان کو قوت عطا کی ہوئی تھی، ستونوں جیسے لمبے لمبے ان کے قد تھے، مگر یہی چیز ان کے تکبر کا باعث بن گئی۔ اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھنے لگ گئے، اور نتیجتاً بغاوت پہ اتر آئے، اللہ کی سرکشی پہ اتر آئے۔ قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے، اے ایمان والو زمین میں چلو پھرو تو ان بستیوں میں سے گزرو، غور و فکر کرو کہ دیکھو یہاں بھی کوئی قوم آباد تھی، کیا جرم کیا انہوں نے، اللہ نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سورہ ہود 12واں پارہ اور آیت نمبر 61، پورا رکوع ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے سمود کی قوم کی طرف انہی میں سے صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اخاہم ان کا بھائی، ایسا شخص جن کا نسب نامہ ان کے اندر تھا، کسی کا وہ بھتیجا تھا، کسی کا بھائی تھا، باپ بھی وہیں پہ رہتا تھا، ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمانے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بتوں کو پوجنے والے، سنگ تراشی کرنے والے، پتھروں کی عبادت کرنے والے، ان کو ہی اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والے، ان کے آگے نظر نیاز چڑھاوے چڑھانے والے، سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں، ان کو چھوڑو۔ تم دیکھو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں ایک اچھا رہنے کا مقام دیا اور تمہاری بہترین آباد کاری کی۔ دیکھو کتنے خوبصورت گھر ہیں تمہارے، کس طرح تم ان مکانات کو تعمیر کرتے ہو، اور کیا تمہارے اندر مہارتیں ہیں، تمہاری عزت ہے، یہ اسی کی دین ہے، اس اللہ کی دین ہے۔ اور یہ بتوں کو چھوڑو، اس رب کو پہچانو۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس اللہ سے معافی مانگ لو، اسی کی طرف رجوع کر لو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت نزدیک ہے اور ہر دعا کا، ہر پکار کا جواب دینے والا ہے۔ ہر دعا کا، ہر پکار کا وہ جواب دینے والا ہے، اس سے رابطہ بحال کرو، اس کو پکارو، اور جو تم کر رہے ہو اس کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ کر لو۔ کہنے لگے اے صالح، ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا عقل مند ہے، جتنی دیر تک تنقید نہ کرو، کسی کی برائی کو برا نہ کہو، خاموشی سے اپنی تسبیح پھیرتے رہو، لوگ حضرت صاحب بھی کہیں گے، لوگ نیک بھی کہیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، نذرانے بھی پیش کریں گے، سلسلہ چلے گا۔ اور جب تنقید شروع کر دو، جب برائی کو برائی کہنا شروع کر دو، جب حرام کاموں کو حرام کہنا شروع کر دو، جب شرک کی نشاندہی شروع کر دو، پھر تیزی کے ساتھ لوگوں کی زبانیں بدلتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں بدلتی ہیں، لوگ کوئی گستاخ کہنے لگ جاتا ہے،
اور کوئی منکر کہنے لگ جاتا ہے، اور کوئی کسی لقب سے، کوئی کسی لقب سے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی ہم تجھے بڑا عقل مند سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا سیانا ہے، اور ہمارا ارادہ تھا اپنے قبیلے کی سرداری تم کو دے دیں۔ تیری باتوں سے دانشمندی سمجھ آتی تھی، تیرے سر کے اوپر تو ہم پگڑی رکھنے والے تھے، اور یہ کیا شروع کر دیا تم نے؟ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، کہنے لگے اے صالح اس واقعے سے پہلے تو ہمارے اندر سردار بننے کے لائق تھا۔ مرجوا، جس سے امیدیں لگی ہوں قوم کی، ساری قوم کی امید تم سے جڑی ہوئی تھی، تیرے سے تو بڑی ہمیں آس امیدیں تھیں۔ ایک اور نبی بھی تھا، سیدنا شعیب علیہ السلام۔ جب انہوں نے قوم کو کہا نا اور یہ حرام کے کاروبار چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دو، تو انہوں نے بھی یہی کہا اے شعیب نمازیں پڑھ پڑھ کے تیری مت ماری گئی ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہنے لگے اے شعیب ان نمازوں سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں او جی آپ اپنی نمازیں پڑھا کریں، آپ اپنا ذکر اذکار کیا کریں، آپ سے زیادہ ہم کو دین کی سمجھ ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، بس آپ اپنے ہم اپنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی بات جناب صالح علیہ السلام، اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے کافروں نے کہی تھی۔ کہنے لگے تم اپنی نمازیں پڑھا کرو، چار دیواری میں جو مرضی کرو، نہ تم ہمارے معاملے میں بولو نہ ہم تمہارے معاملے میں بولیں۔ سردار ابو طالب اس کو سمجھاؤ۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، نبی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو درست کرنا، اصلاح کرنا، ان کو بتانا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ چار دیواری میں وہ چھپ کے نہیں رہ سکتا۔ نبی کا کام صرف چلے کاٹنا نہیں ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ کہنے لگے اے صالح اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین، جس کی وہ پوجا کرتے رہے، جو وہ راستے پہ چلتے رہے، جس کو انہوں نے دین سمجھ لیا، ہم وہ سارا کچھ چھوڑ دیں؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے بزرگ بڑے عقل مند تھے، سیانے تھے، تمہاری نگاہ میں وہ سب غلط ہے؟ اللہ اکبر، قرآن جواب دیتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو جن بابوں کی بزرگوں کی تم باتیں کرتے ہو، لا یعقلون، ان کو تو عقل ہی نہیں تھی، ولا یہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے، ان کو تو نہیں عقل ہے۔
نہ پرانوں کی بات ہے نہ نئی کی بات ہے، بات ہے سمجھ کی، دین کی، جس کو اللہ عطا فرما دے۔ تو کہنے لگے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہم ان سے، ان کی عبادت سے رک جائیں جن سے ہمارے آبا و اجداد حکم دیتے رہے، رک جائیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں تمہاری عقل پہ شک ہے، ہمیں تمہاری دعوت پہ شک ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تو بہک گیا ہے، ہم ٹھیک ہے، تیرے اندر گڑبڑ ہے۔ استغفر اللہ۔ سورۃ الشعراء کا مطالعہ کیجئے، 26ویں سورت ہے، 141 نمبر آیت۔ کہنے لگے وہی بات جو مکے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی تھی۔ کہنے لگے قالوا انما انت من المسحرین، اے صالح لگتا ہے تیرے اوپر جادو ہو گیا، کسی نے تمہارے دماغ کو قابو کر لیا، الٹی باتیں کرنے لگ گئے ہو، لگتا ہے کہ تمہارا سر پھر گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ مکے والوں نے سردار ابو طالب کو ایک دفعہ جا کے کہا اتنے کاہن ہیں ہمارے پاس، جادو کا زبردست علاج کرتے ہیں، تو ہمیں اجازت دے، تیرے بھتیجے کا ہم علاج کرا لیتے ہیں، یہ جو باتیں کرتا ہے اس کا علاج کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کو عقل کی بات سمجھ نہ آئے وہ کہنے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے، اپنی مت ماری ہے، عقل کی بات کرنے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے، پرانا طریقہ ہے۔ میں آپ کیا، لوگوں نے نبیوں کو کہا قالوا انما انت من المسحرین، ہمیں لگتا ہے کہ تیرے دماغ کے اوپر جادو چڑھ گیا، تیری عقل کام نہیں کرتی، تو کسی کے کنٹرول میں، جو چاہتا ہے کوئی تجھ سے کہلوائے جا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی ما انت بصاحر، تو جادو میں نہیں، ولا مجنون، نہ تیرے اوپر کوئی دیوانگی کا اثر ہے، ما انت بنعمت ربک، تو اللہ کے فضل سے نہ جادو ہوا تجھ پہ اور نہ ہی تو مجنون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہنے لگے وما انت الا بشر مثلنا، ہاں تیرا ایک اور بھی مسئلہ ہے، تو ہماری جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا انسان، جیسے دو آنکھیں ہماری ویسے تیری، دو کان ہمارے ویسے تیرے، جس طرح بچوں کے لیے ہم محنت مزدوری کرتے ہیں تو بھی کرتا ہے، پیٹ ہم کو بھی لگا تجھ کو بھی لگا، پھر کون سی بات ہے تجھے سرداری دے دے اور تیری غلامی کر لے۔ ان کے خیال میں مکے والے بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے نبوت کا اعلان کیا ہے تاکہ یہ ہم سب کے اوپر ہو جائے۔ یہی بات دوسرے انبیاء کو بھی کہی جاتی رہی۔ کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ لوگوں کو یہ مغالطہ حق قبول کرنے میں بڑا ہی لگا رہا،
نبی کا انسان ہونا۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو یہی مغالطہ ہے۔ ہم عقیدت میں سمجھتے ہیں کہ نبی نور ہے، بشر نہیں ہے۔ قرآن بار بار سمجھاتا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، نبی اس کا باپ ہوتا ہے، نبی اس کی ماں ہوتی ہے، نبی کھاتا ہے، نبی پیتا ہے، بیمار ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کماتا ہے، اس کو زخم لگتے ہیں وہ تندرست ہوتا ہے، وہ بھی دکھی ہوتا ہے، اس کے بھی آنسو بہتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، اس کا بھی چہرہ لہلہانے لگتا ہے، وہ شادیاں کرتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، پورا خاندان ہوتا ہے۔ نور ایسے نہیں ہوتا، نور نہ شادی کرتا ہے، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ خاندان ہوتا ہے، نہ اس کی نسل چلتی ہے۔ اللہ احکام الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، اللہ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اگر زمین میں آبادی نوریوں کی ہوتی، ہم نبی بھی نوری بنا کے بھیجتے، جیسی آبادی ہو ویسا نبی ہوتا ہے۔ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے، جو قوم جو بولی بولتی ہو وہی بولنے والا ہم نبی مبعوث فرماتے ہیں۔ قوم کو ہر لحاظ سے وہ اپنا لگتا ہے۔ اللہ نے نبوت عطا فرمانی ہوتی ہے، نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف پیغام پہنچا دے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کام کرنا ہوتا تو فرشتہ ہی کافی تھا، فرشتہ آتا کہتا یہ اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اور نہیں، نبی کا کام کر کے دکھانا ہوتا ہے، لوگوں نے اس کی نقل کرنی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیا، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، مشکل ہی بہت تھا نا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ من انفسکم، تمہارے جیسا، اس کی نسل تمہارے اندر، ساری ضرورتیں اس کو لگی ہوئی، ساری مجبوریاں اس کو لگی ہوئی، جو تم کو وہ ان کو، ساری کی ساری۔ پھر اب یہ تم کو کر کے دکھائے گا، اور تم نے وہی کرنا ہے جو یہ کرے گا، مرضی نہیں۔ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ، اس کو تم نقل کرو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے اے صالح ما انت الا بشر مثلنا، تو بھی ہمارے ہی جیسا انسان ہے، فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، ہاں ہمیں کوئی نشانی دکھا، اگر تو سچا نبی ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ اللہ کا ایک اصول ہے، یاد رکھیے، جو قوم اللہ سے نشانی مانگتی ہے، نبی خبردار کرتا ہے اے میری قوم، اگر تم نشانی مانگتے ہو اللہ وہ دے دے گا، پھر تم نے انکار کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا، پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کے نشانی مانگو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے فَأْتِ بِآیَةٍ
ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں قوم سمود جب جھٹلانے لگ گئی، نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگ گئی، کہنے لگے اگر تم اتنے ہی سچے ہو اس پتھر میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام اللہ کے حضور دعا گو ہوئے، اللہ احکام الحاکمین نے جناب صالح علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ عطا فرمایا، اللہ کے حکم سے پتھر کی طرف اشارہ فرمایا، پتھر میں سے اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اونٹنی باہر آئی، اونٹنی نے بچے کو جنم دیا، اونٹنی دودھ دینے والی بن گئی۔ قال هذه آیۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ جناب صالح علیہ السلام کہنے لگے لو یہ اللہ کی نشانی ہے، اب اس کے تقاضے ہیں، اللہ کے حکم ہے کہ یہ بستی کا پانی ایک دن ساری اکیلی پی جائے گی، سارا پانی یہ اکیلا ہی پی جایا کرے گی۔ وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا کرنا۔ اور پھر اتنا دودھ دیتی سب کو سیر کر دیتی۔ مانگ کے نشانی لی تھی۔ اللہ اکبر۔ نشانیاں مانگنے والی قوم جلد ہی بیدار ہو گئی، کہنے لگے یہ کیسی اونٹنی ہے ہماری حق تلفی کرتی ہے۔ اس کے باوجود نافرمانی پہ اتر آئے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے انہوں نے ایک پارٹی بنا لی۔ سورہ نمل آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں کہنے لگے علاج کرو ایک ایسی پارٹی جس کے 9 بندے سرگرم بدماش، 9 لوگ، ان کا ایک سربراہ بن گیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے اس کا نام تھا قدار۔ قرآن کریم فرماتا ہے یہ 9 بندے وہ زمین میں فساد مچانے والے مل کے بیٹھ گئے، کہنے لگے سارے معاملے کا خاتمہ کریں، رات کو مل کے حملہ کریں، صالح علیہ السلام کو، ان کی اہلیہ، ان کے گھر والوں کو رات کو ہی قتل کر کے فتنہ ختم کرو۔ معاذ اللہ، نبی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ جو اونٹنی ہے اس کو ذبح کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔ صالح علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم برے کام کیوں کرتے ہو، برے ارادے بند کرو۔ قال یا قوم لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے معافی مانگو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے صالح تو منحوس ہے، جو چند لوگ تجھ پہ ایمان لائے وہ بھی منحوس ہیں، تیری نحوست ہے، تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَحْتٍ، شہر میں 9 لوگ تھے، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے، وَلَا يُصْلِحُونَ، کوئی اچھا کام نہ کرتے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، کہنے لگے آؤ مل کے
قسمیں اٹھا لیں، لَنُبَيِّتَنَّهُ، ہم رات کو حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ، اس کو اور اس کے گھر والوں کو راتوں رات مار دیں گے، کام ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح مدینے مکے والوں نے مل کے پروگرام بنایا، راتوں رات آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اللہ نے آپ کو بچا کے مدینے پہنچا دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، یہ اپنی تدبیریں لڑاتے رہے، ہم اپنے بندوں کو بچاتے رہے، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے اللہ کی اس مقدس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پنڈلیاں کاٹ دی۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے نبی کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کی مقدس اونٹنی کی توہین کر کے اس کو قتل کر دیا، پھر ہمارا فیصلہ ان کے اوپر آ گیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کہنے لگے تمتعوا ثلاثۃ ایام فی دارکم، جاؤ اللہ کی طرف سے تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، جو موج مستی کرنی ہے کر لو، 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، جو کرنا ہے اب کر لو، اب تمہارا وقت مقرر ہو گیا، اب تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاعراف میں لکھا ہے تمہارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، اب تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صالح علیہ السلام جب نکلے وہاں سے، پھر قرآن کہتا ہے ان کے اوپر عذاب آئے، زبردست چیخ کا عذاب، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، پھر چیخ ان کے اوپر آ گئی، أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اتنی تیز چیخ تھی، مفسرین نے لکھا ہے ان تیز آواز کی وجہ سے ان کے گھروں کے اوپر، ان کی زمینوں کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کپکپانے زلزلہ ان کے اوپر طاری ہو گیا، اللہ نے ان کے دل پھاڑ دیے، ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، دیکھو تو صحیح کیا تم زیادہ طاقتور ہو یا وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے؟ دیکھو تو صحیح۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ سورۃ الفجر۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، دیکھو تو صحیح۔ آج بھی لوگ حیرت زدہ ہیں، ان سے مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا کہ یہ بڑے بڑے مصر کے اندر احرام مصر پتہ نہیں کیسے بنا لے، ہم تو آج کی جدید ٹیکنالوجی سے نہیں بنا سکتے۔
یہ بڑے بڑے پتھروں کے اوپر یہ پرانی تحریریں کہاں سے آ گئیں؟ ہم تو آج بھی وہ نہیں کام کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر لیں. دیکھو تو صحیح فرعون کی طرف، دیکھو تو صحیح سمود کی طرف، دیکھو تو صحیح ان کے لمبے لمبے ستونوں جتنے قد، ان کی طاقت، ان سے زیادہ طاقتور قومیں، ہم نے سب کو ہی تباہ کر دیا. کیا تم ان سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں تم کیوں پھر، کیا تم ان سے بھی زیادہ سخت ہو؟ نبی اکرم محمد الرسول اللہ. یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں. اللہ اکبر. پہلی بات، غور کیجئے اللہ کے حکم سے جو یہ قومیں جرم کرتی رہی، غیر اللہ کے نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتی رہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہماری قوم بھی کرتی ہے. جو لوگوں کو لوٹنے، یہ ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، کاروبار میں بے ایمانیاں کرتے ہیں. یہ جو تکبر کرنے والے متکبر ادھر بھی بہت پھرتے ہیں. سارے جرم ان کے موجود. یا اللہ، پھر تو اس قوم کو تباہ کیوں نہیں کرتا؟ محمد کریم کی امت پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے قبول فرما لی. ایسا عذاب میری قوم، میری امت پہ نہیں آئے گا کہ ساری امت ہی تباہ ہو جائے. نبی کی دعائیں بچائے جا رہی ہیں. سورہ الانفال آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی ان پہ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ تیری موجودگی میں ان پہ عذاب آ ہی نہیں سکتا ہے. سورہ انفال کو پڑھیے. مکے والے ایک دفعہ اکٹھے ہو کے آ گئے تھے کہ تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، بیڑا غرق کر دے ہمارا. اللہ نے فرمایا جب تک میرا محمد مکے میں ہے تم پہ عذاب نہیں آ سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کی دعائیں ہیں جو ہمیں مہلت لمبی ہو رہی ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات جو ضروری توجہ والی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پہ گئے. راستے میں ہجر کا علاقہ آیا، قوم سمود کا علاقہ آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں رکنا نہیں ہے، تیزی سے گزر جاؤ اور روتے ہوئے گزرو. کیا فرمایا؟ اللہ ان تکونوا باکین، روتے ہوئے گزرو. یہاں اللہ کا عذاب آیا. صحابہ کرام وہاں سے پانی لینے لگے. فرمایا جو پانی لیا وہ بہا دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو آٹا بھی گون لیا. فرمایا جانوروں کو کھلا دو. اس قوم کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. یہاں نہیں رکنا. پانی اگر پینا بھی ہے تو اس کنویں سے پیو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی. میرے بھائی، کوئی ہڑپا جاتا ہے، کوئی مونجو دوڑو جاتا ہے، سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں، وہاں موج مستی پکنک مناتے ہیں، کوئی سیلفیاں بناتا ہے، تصویریں کھینچتے ہو. اور یہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں. اللہ نے فرمایا وہاں عبرت پکڑنے کے لیے جاؤ اور غور کرو کہ انہوں نے کیا اللہ کی نافرمانی کی تھی جو اللہ نے ان کے نام بھی مٹا کے دیے ہیں. اور تم وہ غلطی نہ کرو، اور تمہارے لیے ان میں عبرت کا سامان ہے. یہ موج مستی کرنے کے مقامات نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ایسی وادی سے گزرتے تیزی سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے.
اللہ ہمیں نبیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔